وہ مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ عرفان صاحب کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اگر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو ان کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ وجود سے لا وجود کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ دلوں میں زندہ ہیں، اور جو دلوں میں زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جتنی سنجیدگی سے ان کے بارے میں گفتگو یہاں ہوتی رہی، اتنا سنجیدہ ماحول عرفان صاحب کی موجودگی میں کبھی رہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک شگفتہ طبیعت کے انسان تھے، زندہ دل تھے، شگفتہ تھے، اور بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی محفل میں بیٹھے تمام لوگوں کو تبسم بکھیرنے پہ اکساتے رہتے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ پہلو تھا، اور ایسی ایسی اصطلاحیں استعمال کرتے تھے جو نئی بھی ہوتی تھیں اور جنہیں سوچ کے دیر تک آپ کے دل میں گدگدی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک مسلم لیگ تھی جو اپنے نام کے ساتھ کاف لکھتی تھی، تو وہ حکومت کا حصہ بھی بن چکی تھی، لیکن اس زمانے کے جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ وزیر اعظم اپنی مرضی کا لے کے آتے تھے جس کا کاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو عرفان صاحب اس بات کو جب بیان کرتے تھے تو وہ اتنا پرلطف ہوتا تھا کہ خود کاف لیگ والے بھی اسے سن کر اپنی ہنسی نہیں روک سکتے تھے۔ جب وہ کہتے کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی پرانی بیوی کی جگہ ایک نئی بیوی کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور اب پرانی بیوی جو ہے اس کا کام صرف گھر میں وہ رہ جائے گا جو پوچھا لگانے کا کام ہوتا ہے، تو سیاست میں کاف لیگ کو پوچھا لگانے کی تشبیہ دینا یہ اس زمانے کا ایک ایسا مذاق بن گیا جس سے خود کاف لیگ والے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ لفظوں کے ہنر سے وہ اتنے آشنا تھے اور اپنی بات کو کہنے کا اتنا خوبصورت انداز ان کا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اگر باہر آگ برس رہی ہو سورج کی تپش سے اور لوگوں کا پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا ہو، لیکن مولانا صاحب میں یہ ہنر ہے کہ وہ اپنے زور بیاں سے آپ کو قائل کر لیں گے کہ باہر بادل ہیں، سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور رم جھم بارش ہو رہی۔ تو مولانا صاحب کی نظر سے یہ تحریر گزر گئی۔ اب ایک جگہ پہ مولانا صاحب کا اور عرفان صاحب کا آمنا سامنا ہو گیا، تو مولانا صاحب نے عرفان صاحب سے کہا کہ عرفان صاحب، آپ نے جو میرے زور بیاں کی تعریف کی ہے
اس پہ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ مولانا کا جو تھا کہ او ظالم، تو نے یہ کیوں نہیں لکھ دیا کہ میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں؟ تو یہ ان میں اپنی بات کو کہنے کا ہنر تھا، اور یہ ہنر تھا کہ وہ جس کے بارے میں بات کہی جاتی تھی وہ بھی اس بات سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ نعمان صاحب ان کے جو برخوردار ہیں، انہوں نے ان کے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا موضوع سے جو پہلے باتیں ہوئیں ان سے ذرا ہٹ کے بات کرتا رہوں آپ کے ساتھ، اور یہ سنجیدگی جو بہت زیادہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ختم کیا جائے، اس لیے میں نے ان کے ہلکے پھلکے مزاح کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جو ان کی طبیعت کا حصہ تھا۔ وہ ایک رومانوی طبیعت کے انسان تھے، وہ سنجیدہ گفتگو کرتے تھے، دلیل سے گفتگو کرتے تھے، اس کا آپ سب نے ذکر کیا، لیکن ان کی شخصیت میں ایک رومان تھا، رومانس تھا ان کی شخصیت۔ خوش لباس بھی تھے، اچھے موسم سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور جو ان کے دوست ہیں بختیوری صاحب بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ خاص طور پر بارش کے موسم کو بہت انجوائے کرتے تھے، اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھ جاتے تھے، اور ان کا اچھے موسم کو انجوائے کرنے کا جو انداز تھا اس میں چائے اور اس کے ساتھ پکوڑے، یہ ان کا موسم کو انجوائے کرنے کا ایک سلیقہ تھا۔ اور اگر کوئی دوست آتا تھا تو اس کو بھی وہ کہتے تھے کہ آؤ میں تمہیں چائے کے ساتھ پکوڑے کھلاتا ہوں۔ وہ کالم لکھنے کا جو انداز ان کے برخوردار نے بتایا، اس میں بھی اپنی گواہی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لاہور جانا تھا جس میں وہ میرے ہم سفر تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، وہ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم ٹول پلازا سے کراس کیا ہم نے، تو انہوں نے اپنا کلپ بورڈ جو تھا، جو ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو امتحان دینے کے لیے کلپ بورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کالم لکھنے کے لیے اسی کلپ بورڈ کو استعمال کرتے تھے۔ وہ کلپ بورڈ انہوں نے اپنے ٹخنوں پہ رکھا اور اپنا کالم لکھنا شروع کر دیا، اور اس پورے دوران جب وہ کالم لکھ رہے تھے میں ان سے کوئی سوال کر لیتا تھا اور وہ مجھے اس کا جواب بھی دے دیتے تھے، اور سوال جواب کرتے ہوئے ہم سالٹ رینج تک پہنچ گئے، تقریباً یہ 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صدیقی صاحب، میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا، آپ سے کو بات چیت میں مصروف کر دیتا ہوں، آپ اپنا کالم مکمل کر لیں۔ تو انہوں نے مجھے ایسے کلپ بورڈ میری طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کالم تو میں نے مکمل کر لیا۔ تو میرے لیے ایک انتہائی حیرت کی بات تھی کہ ایک شخص گفتگو کرتا جا رہا ہے سفر میں، اور وہ ایک انتہائی عمدہ کالم جو ہے 1 گھنٹے میں تحریر کر چکا ہے۔ تو کالم لکھنے کا ایسا ان کا انداز تھا۔ ان کے کالم آپ لوگوں کی نظر سے گزرے، لیکن جو خطوط وہ لکھتے تھے میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو جو خط لکھتے تھے، جن دوستوں کے پاس وہ خط موجود ہیں، وہ اگر کہیں آپ کو میسر ہوں یا ان کے خاندان کے لوگوں کو میسر ہو جائیں تو ان کی بھی ایک کتاب شائع کی جا سکتی ہے۔ انتہائی مختصر 4 5 6 لائنوں میں وہ اپنا مفہوم ادا کر دیتے تھے، لیکن اس میں ادبی چاشنی ان کے خط میں اتنی ہوتی تھی کہ اس بات میں بالکل میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، حقیقت کے قریب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ غالب کے خطوط پڑھنے کا جو لطف آپ کو آتا ہے، جن لوگوں نے غالب کے خطوط پڑھے ہیں، وہ اگر عرفان صاحب کے لکھے ہوئے بھی خطوط پڑھیں تو انہیں اتنا ہی لطف آئے گا ان خطوط میں جتنا کہ غالب کے خطوط میں تھا۔ کسی طریقے سے بھی ان کا ادبی ذوق اور ادبی معیار غالب کے خطوط سے کم نہیں تھا جو وہ تحریر کرتے تھے۔ تو آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ ایک آپ کی اجازت سے
ایک خط جو انہوں نے نصرت جوید صاحب جو ہمارے آپ سب لوگ جانتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھتے ہوں گے، کچھ لوگ ان کو پڑھتے بھی ہوں گے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، اس پہ انہوں نے نصرت صاحب کو ایک خط لکھا تھا، تو میں خاص طور پر وہ خط آپ کے لیے لے کے آیا تاکہ اس موقع پہ میں آپ کو وہ خط سنا سکوں۔ اجازت ہے جی؟ برادر محترم نصرت جوید صاحب، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے اپنے احباب اور اخبارات کے ذریعے آپ کی صاحبزادی کی شادی خانہ آبادی کی خبر ملی۔ اب پہلے جملے میں ہی انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے بلایا نہیں، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے آپ کی بیٹی کی شادی کی خبر اخبارات سے معلوم ہوئی، معلوم ہوتا تو رخصتی اور دعاؤں میں ضرور شریک ہوتا۔ بجائے گلہ کرنے کے، بجائے شکوہ کرنے کے، وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ ان کا کردار کیا ہوتا۔ دو بیٹیوں کا باپ ہوتے ہوئے میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بیٹیوں کی رخصتی خوشی اور رنج کے جذبات کا کیسا منفرد امتزاج ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، خوشی کے اس موقع کو، جو رنج کا موقع بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک جدائی ہو رہی ہے بیٹی سے، خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، اس کا گھر بس رہا ہے، اس کو ایک جملے میں انہوں نے سمویا۔ لیکن اس سے اگلا جملہ جو ہے اس کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن نصرت بھائی، اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، لیکن نصرت بھائی، بیٹیاں رخصت ہی کہاں ہوتی ہیں۔ اب اس مختصر سے جملے میں جو 3-4 الفاظ پر مشتمل جملہ ہے، انہوں نے زندگی کی کتنی بڑی حقیقت کو بیان کر دی کہ بیٹیاں رخصت ہی کہاں ہوتی ہیں۔ تو آج میں بھی کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب، آپ رخصت ہی کہاں ہوتے ہیں، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو آسودہ رکھے، اس کی نئی زندگی خوشیوں اور کامرانیوں سے مالا مال ہو، اور اس کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے رہیں۔ اب اس خط کو آپ کسی بھی ادبی پارے کے طور پر مقام دے سکتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہوگی کہ اگر ان کے خطوط آپ میں سے کسی کے پاس بھی ہوں تو ان کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، اور ان پر بھی ایک کتاب جو ہے مشتمل کر کے شائع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور خط لکھنے کا ہنر جو واٹس ایپ نے اور یہ نئی ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا ہے، اس ہنر کو بھی جو اپنی پوری توانائی کے ساتھ عرفان صاحب کے پاس موجود تھا، اس سے ہم لطف اندوز ہو سکیں۔ عرفان صاحب شاعر بہت اچھے تھے، گو کہ انہوں نے اپنی شاعری کو زیادہ پبلک نہیں کیا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ شاعر ہیں اور اتنے اچھے شاعر ہیں۔ یہ ایک دن اتفاق کی بات تھی کہ فواد حسن فواد صاحب جو اس وقت سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، شاگرد بھی تھے عرفان صاحب کے، وہ کچھ شعر مجھے سنا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنے اچھے اشعار کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ عرفان صاحب کے ہیں۔ تو عرفان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے کہا عرفان صاحب، مجھے نہیں تھا معلوم کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ تو عرفان صاحب نے کہا کہ شعر میرے ہیں لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے، اس کو فواد کو یاد ہے۔ فواد صاحب کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور انہیں بہت کلام ان کا یاد تھا۔ اگر ان کے اشعار پر بھی کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہو تو فواد حسن فواد سے بھی اس کی بہت مدد مل سکتی ہے۔ ایک شعر ان کا جو انہی دنوں میں میری نظر سے گزرا، وہ بھی میں آپ کے ذوق کے لیے آپ کو سناتا ہوں۔
عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں حقیقی زندگی میں اس سے الٹے واقعات آپ کو سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس ترکیب کو استعمال کرتے وہ کہتے ہیں عرفان یہ سچ ہے، خوابوں کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے۔ آغاز محبت میں ہم کو کچھ خواب سہانے آئے تھے کہ جب میں نے محبت کا آغاز کیا تو وہ ایک سہانا خواب ثابت ہوا، کیونکہ جو محبت کا انجام تھا وہ کچھ اور تھا جو پسندیدہ نہیں تھا۔ تو ایسے خوبصورت شعر کہنے والا شخص، ایسی خوبصورت گفتگو کرنے والا شخص، ایسی خوبصورت تحریر کرنے والا شخص ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سینیٹر صاحب۔ اب ہم دعا کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے اصحال ثواب کے لیے، لیکن میں ایک شکریہ خصوصی طور پہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں خالد چودھری صاحب کا، جو آج ہمارے